اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے عنوان سے توحید کے اس حصے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ درس نمبر 12 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں بھی توحید کی اقسام کے بارے میں گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اور ہمارے مباحث بھی گزشتہ دروس سے پیوستہ ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید نظری اور دوسری قسم توحید عملی۔ توحید نظری سے کیا مراد ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یعنی انسان اعتقاد، باور اور ذہنی طور پر ایک ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد رکھے، ایمان رکھے۔ اور توحید عملی سے مراد در واقع عمل میں بھی عبادات اطاعات میں ایک ہی اللہ کے لیے نیت کر کے وہ اپنے سارے فرائض انجام دے۔ اور یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ توحید کا جو نظریہ ہے، وحدانیت کا جو نظریہ ہے، یہ صرف اسلام لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں ان سب کا یہی نظریہ اور یہی اعتقاد اور باور تھا، اور سارے آئین الہی، ادیان الہی توحید کے منادی تھے۔ سب نے، انبیاء علیہم السلام نے اور انبیاء کے جو پیروکار تھے، ان سب نے ذات باری تعالیٰ کی یکتائیت کے بارے میں تبلیغ کی ہے۔ اب ایک اور تقسیم ہے کہ توحید نظری اور توحید عملی کی بھی کچھ تقسیمات ہیں، یعنی توحید نظری کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور توحید عملی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن توحید نظری کو کن 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ وہی 3 قسمیں توحید عملی میں بھی شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے اور توحید افعالی۔ ذات، صفت اور افعال، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، قلبی طور پر ایک ہی خدا کے بارے میں جب ہم ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہے۔ ہم ذہن میں اور اپنی فکر میں یہی اعتقاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی در واقع صفات میں بھی صرف خدا سے ہی مخصوص ہیں، کسی اور میں یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور افعال میں کے بارے میں بھی توحید افعالی، یعنی افعال کے بارے میں بھی خداوند متعال کے ہی افعال ہونے کے حوالے سے ہم یہ اعتقاد رکھیں۔ بس فکر اور نظر میں، نظریے کے حد تک جب ہم توحید کو مانتے ہیں تو توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال، تو یہی 3 چیزیں توحید عملی میں بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک ہے۔ عمل میں ہم اس کو در واقع اس باور اور اس اعتقاد کے ساتھ ہم اپنا عمل اور کردار دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ہم در واقع توحید صفاتی کے اسی تصور کے ساتھ ہم اپنا جو عمل ہے وہ اپنا عمل بھی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو افعال سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک ہی خدا کے افعال کے عنوان سے مطلب ہم مان لیں، ان پر ایمان رکھیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید ذاتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتاً ایک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کا کوئی مثل نہیں ہے، یعنی خدا کی طرح اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح خداوند متعال
مختلف اجزاء سے نہیں بنا ہے۔ جس طرح جب ہم کسی چیز کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جتنے موبائل ہیں، جتنے کمپیوٹرز ہیں، جتنی گاڑیاں ہیں، جب ایک سال میں ایک کمپنی جو ہے مختلف گاڑیاں بناتی ہے تو اس جیسے تمام سسٹم ان میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ گاڑیاں کارخانے سے اور اس کمپنی سے وہ نکل جاتی ہیں، وہ ایک جیسے ہی ہیں، وہ ماڈل ایک ہے اور سال ایک ہی ہے اور اس کے اندر جو جتنے بھی سہولیات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اسی کی طرح ہزاروں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب خدا کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا جیسا، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ بعض لوگ متعدد خداؤں کو مانتے ہیں اور بعض لوگ مختلف اشیاء کو خدا کے طور پر وہ مانتے ہیں، لیکن اسلام کا جو نظریہ ہے، قرآنی جو نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آئین الہی اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب توحید فی الذات اور ذاتاً اور ذات، خدا کی ذات ایک ہونے کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال کا مثل نہیں ہے، خدا کی طرح اور خدائیں نہیں ہیں، اور خداوند متعال مرکب بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ذاتی سے مراد یہی ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا مرکب نہیں ہے، دوسرے خداؤں سے مل کر نہیں بنا ہے، یا ایک ہی خدا مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے۔ آپ ایک گاڑی کو مد نظر رکھیں، اس گاڑی کے ٹائر ہیں، اس کا انجن ہے، اس کے اسٹیئرنگ ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، اس میں لائٹس ہیں، اور جتنے بھی چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں ان سب کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ ایک گاڑی بن جاتی ہے۔ ایک عمارت میں آپ کمرہ رکھیں گے، اس میں ہال رکھیں گے، اس میں کچن آپ بنا کے رکھیں گے، اس میں مختلف سسٹم وغیرہ رکھ کے آپ سامنے پیش کریں گے تو کہیں گے کہ یہ ایک گھر ہے جو مختلف چیزوں سے بنی ہے۔ اس میں اینٹ بھی ہے، اس میں مسالہ جات بھی ہیں، اس میں سریہ بھی ہے، اس میں لکڑی بھی ہے وغیرہ، ان سب چیزوں سے ملا کے آپ نے ایک گھر بنایا ہے۔ اب خداوند متعال توحید ذاتی سے مراد یعنی خدا مرکب نہیں ہے، ان چیزوں سے بن کر جو ہم ایک چیز بناتے ہیں، خداوند متعال ان مختلف چیزوں سے بن کر نہیں بنا ہے، اور خدا کی ذات کی طرح اور کوئی ذات بھی نہیں ہے، یعنی خدا کی طرح وہ گاڑیوں کی مثال ہم نے دی ہے کہ ایک گاڑی ہے تو بہت ساری گاڑیاں اس گاڑی جیسی ہیں، لیکن خداوند متعال ایک ہی ہے اور متعدد نہیں ہے۔ تو پس جو توحید فی الذات جو ہم کہتے ہیں، اس ذات کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے جس کو ہم خدا کہہ سکیں۔ اسی لیے بعض علماء نے آیات اور روایات کی روشنی میں استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ توحید ذاتی جو خدا کا مرکب نہ ہونے کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ توحید ذاتی جو خدا کو مرکب یعنی مختلف اجزاء سے بنا ہوا یہ معنی نہیں دیتا ہے، اس کو توحید احادی کہتے ہیں۔ توحید احادی یعنی جس طرح سورہ توحید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد یعنی اللہ ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کا اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال مرکب نہیں ہے دونوں مختلف چیزوں سے، لیکن وہ معنی جو در واقع یہ معنی دیتا ہے کہ خداوند متعال کی طرح اور خدا نہیں ہے، اور خداؤں کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، مثل اور مانند نہیں ہے، اس کو توحید واحدی کہتے ہیں۔ یعنی واحدی تعداد کے اعتبار سے خداوند متعال ایک ہے، اس کو توحید واحدی کہتے ہیں، لیکن توحید احادی مختلف اجزاء سے جب خدا نہیں بنا ہے اس کو توحید احادی کہتے ہیں۔ خدا کی ذات مرکب نہیں ہے، البتہ اس کو صفات سلبیہ میں سے کہہ سکتے ہیں، یعنی صفات، چونکہ ہمارے ہاں توحید کے بارے میں کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی خداوند متعال کے لیے ثابت ہیں، یعنی خدا میں یہ صفات موجود ہیں، یہ صفتیں اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا خدا عالم ہے، خداوند متعال قادر ہے، خداوند متعال قدیم ہے، خداوند متعال مدرک ہے، خداوند متعال مرید ہے،
یعنی خدا ارادہ کرتا ہے، خدا عالم ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، خدا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، خدا صادق ہے، سچا ہے، خدا زندہ ہے۔ یہ جو صفات ثبوتیہ جو خداوند متعال کے لیے قابل تصور ہیں، ان کو در واقع خدا کے لیے تصور کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک طاقتور اور ایک محکم ارادہ کے حامل ذات کے لیے علم کا زندہ ہونا، علم کا ہونا، سچا ہونا، شروع سے ہی ہونا، یہ بہت ساری صفتیں ایسی ہیں جو کہ خدا کے لیے قابل تصور ہیں۔ تو اب مرکب نہ ہونا یہ صفات سلبیہ میں سے ہیں، یعنی کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو خدا میں نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر مرکب ہونا، انسان مختلف اعضاء سے بنا ہے، انسان کے اندر مختلف عناصر ہیں، عناصر اربعہ ہے، اس میں مٹی ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں پانی ہے، اس میں فلان ہے، یہ سارے عناصر سے انسان بن گیا ہے۔ انسان کے وجود کو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں انسان کو عناصر اربعہ اس میں نظر آ جاتی ہیں۔ اب خدا کے بارے میں یہ چیزیں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، تو بس یہ ایک صفت سلبی ہے، یعنی اس کو خدا سے ہمیں دور کرنا چاہیے۔ تو کبھی یہ ترکیب جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خدا مختلف اشیاء سے نہیں بنا ہے، یہ ترکیب کبھی ترکیب عقلی ہے، یعنی عقل کے اعتبار سے کبھی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے 1 منٹ کے لیے آپ ایک مخلوق کو تصور کریں، ایک چیز کو آپ تصور کریں، ایک عمارت کو آپ تصور کریں، ایک کتاب کو آپ ایک تصور کریں، اپنے ذہن میں اس کے لیے مختلف صفحات بنائیں، اس کے جلد بنائیں، اس کو آپ پرنٹ کریں، اس کو صحافی کریں، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ممکن ہے آپ اپنے ذہن میں یعنی مختلف اجزاء سے ترکیب مرکب کر کے ایک شے کو آپ بنا سکتے ہیں، یہ ترکیب عقلی ہے۔ تو خداوند متعال عقلاً بھی یعنی قابل ترکیب نہیں ہے، یعنی عقل کے اعتبار سے حتیٰ ذہن میں کسی خدا کو ہم ایسا نہیں بنا سکتے ہیں کہ جو ہم ذہن میں اس کے مختلف اجزاء کو ملا کے ایک خدا بنائیں، اس کو ترکیب عقلی کہتے ہیں۔ کبھی ترکیب خارجی کہتے ہیں، ترکیب خارجی یا بیرونی ترکیب۔ بیرونی ترکیب سے مراد یعنی عالم خارج میں کوئی چیز موجود ہو مختلف اجزاء سے، مثلا یہ کیمرہ ہے، اس کا ایک اسٹینڈ ہے، اس کے کچھ اندر شیشے لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ لائٹ لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ کیبل لگے ہوئے ہیں، یہ سب ملا کے ایک کیمرہ بن جاتا ہے۔ آپ کے پاس یہ میز ہیں، اتنے سارے میز ہیں، میز میں اندر میخ بھی ہے، اس کے اندر رنگ بھی ہے، اس کے اندر لکڑی بھی ہے، اس کے اندر لوہا بھی ہے، یہ بیرونی ترکیب ہے جو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو ترکیب بیرونی یا ترکیب خارجی کہتے ہیں۔ تو خداوند متعال کو اس طرح بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ خارج میں یعنی مختلف اجزاء سے کوئی ذات بن گئی ہو۔ ایک ترکیب مقداری ہے، مقدار کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے، طول اور عرض کے اعتبار سے، اونچائی اور لمبائی کے اعتبار سے کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ واقعاً ایک چیز جو عالم خارج میں ان خصوصیات کا حامل ہو۔ تو کیا خداوند متعال کی ترکیب کو اور خدا کے مرکب ہونے کو ہم جو نفی کرتے ہیں، کیا ان عقلی، بیرونی اور مقداری ترکیب میں سے کوئی قابل تصور ہے؟ نہیں، ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ترکیب خداوند متعال کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے دلیل یہ ہے کہ دلیل اول ذات باری تعالی کمال مطلق اور لامحدود ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی خامی نظر نہ آئے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ جس کے مکمل ہونے کے لیے مزید کوئی کام باقی نہیں رہ گیا ہو، اس کو کمال کہتے ہیں۔ جیسا کہ غدیر خم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی میں خدا نے دین کو کامل کر دیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، بس دین اپنے پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ دین میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ چیزیں موجود تھی، کچھ چیزوں کا مزید اس میں بڑھانا تھا، دین کو قیامت تک بیمہ کرنا تھا، اس کی حفاظت کو حتمی بنانا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کیا کہ ابلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک،
ابلاغ کرو، پہنچا دو لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم کیا ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ بس کامل، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص دین کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ارے دین میں یہ خامی ابھی تک موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی اعلان ہوتا تو دین میں اچھا تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہستیوں اور شخصیات کا درواقع اہتمام کیا ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، خلفائے برحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، کہ جو دین کی تشریح اور دین کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس کو کمال کہتے ہیں۔ بس ذات باری تعالیٰ کا کامل ہونا اور لامحدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نہ عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی خامی اس میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کمال ہے تو در واقع اس میں اس کو مکمل کرنے کے لیے مزید کسی اور چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنا کامل ہونا تھا وہ کامل ہو گیا۔ اگر ہم کہیں کہ ذات باری تعالیٰ نعوذ باللہ کامل نہیں ہے، مزید یعنی اس کے کمال تک پہنچنے میں کچھ اور چیزوں کی اگر ہم کہیں تصور کر سکتے ہیں، ضرورت کا ہم احساس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات محتاج ہے، یہ ذات محتاج ہے، تاکہ وہ جو ضروریات ابھی باقی رہ گئی ہیں ان کو جب ہم مکمل کریں گے تو یہ کامل ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کمال مطلق ہے۔ اگر ہم دو خداؤں کو تصور کریں اور ہم کہیں کہ خداوند متعال دو ہو سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اگر دو خدا ہو سکتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے، تاکہ ہم کہیں اس خدا میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اور دوسرے خدا میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خدا کے لیے واقعاً بہت سارے کمالات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں خدا ایک نہیں ہے، دو ہیں، تو پھر اگر دو ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر ان دونوں کے درمیان اگر کوئی فرق موجود ہے تو وہ فرق آپ بیان کریں۔ بس جس میں جو زیادہ کمالات کا حامل ہوگا حقیقی خدا وہی ہوگا، جس میں کمالات کچھ کم ہیں پھر وہ خدا تصور نہیں کر سکتے ہیں، حقیقی خدا وہی ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، یعنی کمالات کا حامل نہیں ہے، تو پھر وہ نقض غرض لازم آئے گا۔ آج تک ہم نے کہا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا کمالات کا حامل ہے، خدا واحد اور احد ہے، اور آج ہم کہیں کہ خدا دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے فرض ہی باطل اور خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو مان لیا ہے کہ ہم ایک ہی خدا کے معتقد ہیں۔ دوسری دلیل برہان تمانع کہتے ہیں، یا دلیل تمانع۔ تمانع ممنوعیت سے ہے، یعنی منع کرنے سے ہے۔ جب بھی دو خدا کو اگر ہم فرض کریں تو اس میں تین احتمال یعنی تین تصورات یہاں پر آ سکتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے صرف ایک ہی خدا ہے جو دوسرے خدا کے ارادے پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی دو خدا ہیں، طاقتور ہیں، دونوں طاقتور ہیں، لیکن آخر میں جا کے ایک خدا دوسرے خدا پر اس کے ارادے پر غالب آتا ہے، اس کو امر کرتا ہے، اس کو نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ نہ کرو، محدود کر دیتا ہے اس کو۔ اگر ایسا ہو تو بس جس کی قدرت اور جس کا ارادہ زیادہ پختہ اور مضبوط ہے وہی حقیقی خدا ہے۔ یہ پہلا احتمال۔ اب دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں خدا ایک دوسرے کے ارادے پر کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ اس پر کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ارادے پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بھی خدا کی خدائیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، خدا کی خدائی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، قدرت لامتناہی ہے، لیکن یہ دوسرے کے ارادے کے سامنے مغلوب ہوتا ہے تو پھر وہ خدا ہی نہیں ہے۔
یعنی ایسا خدا ہمیں نہیں چاہیے جو مغلوب ہو۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر چیز پر توانا اور قدرت رکھتا ہے، تو پس جو مغلوب ہے پھر وہ خدا نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرض بھی یہاں پر پھر باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو احتمال ہے، کوئی بھی دوسرے کے ارادے پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ کوئی بھی جب کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ دونوں خدا ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ایسے خدا چاہیے کہ جو در واقع توحید کے ساتھ سازگار ہو، جو قدرت مند ہو اور جو ہر چیز پر قادر ہو۔ تو قرآن میں اسی توحید ذاتی کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ہم مثال کے طور پر بعض کو یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، توحید کا جو مسئلہ ہے، عقائد کا جو مسئلہ ہے، اس میں بہت ہی دقت کی ضرورت ہے، اس میں بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی کلام سامنے نہ آئے کہ جس سے شرک کی بو آ جاتی ہو۔ ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے فرد سننے والا یا مطالب کو اخذ کرنے والا در واقع شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائے۔ اور ان مباحث کو سننے کے بعد ضروری ہے کہ اگر مزید کوئی ابہام رہتا ہے یا کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے تو آپ جو اپنے ارد گرد جو اساتذہ ہیں، جو آپ کے اطراف میں، آپ کی مساجد اور یونیورسٹیز اور امام بارگاہوں میں اور دینی مراکز میں جو علماء ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، ان سے اس کی وضاحت ضرور پوچھیں۔ وہ ابہام اپنے دل کے اندر بالکل نہ رکھیے گا۔ یہاں پر قرآن مجید میں اسی توحید ذاتی کے بارے میں ایک دو آیت کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اس کا جیسا، لیس کمثلہ شیء یعنی اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ توحید ذاتی کی ہم نے تعریف کی ہے۔ پہلے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ توحید ذاتی میں دو چیزیں قابل تصور ہیں۔ ایک یعنی مرکب نہیں ہے ذات باری تعالی، اور دوسرا تعداد کے اعتبار سے اس جیسا نہیں ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا جیسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مختلف خدا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی خدا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب کی سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے۔ سمیع اور بصیر، بہت ہی سننے والا اور بہت ہی دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توحید ہے، سورہ توحید جس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اور سب کو یاد ہے اور آپ نماز میں ڈیلی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی نام ہی توحید ہے اس کا۔ اس کی ہر عبارت اور اس کے ہر لفظ میں توحید کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ قل کہو اللہ احد، خدا ایک ہے، یکتا ہے، خدا یکتا ہے اور ایک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ دیکھیں ہم نے کہا کہ خداوند متعال محتاج نہیں ہوتا۔ ہم نے ابھی اسی درس میں شروع میں ہم نے یہ کہا کہ خداوند متعال محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ہم دو خدا کو ہم تصور کریں یا ہم کہیں کہ خدا کامل ہے لیکن مزید کامل تر ہونے کے لیے اس میں مزید کچھ خصوصیات کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ خدا محتاج ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو محتاج ہو۔ اللہ الصمد یعنی بے نیاز ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، یعنی محتاج نہیں ہے اللہ تعالی۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اولاد ہے نہ والد ہے خدا کی، نہ کوئی اولاد ہے نہ خدا کا کوئی والد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، علماء نے چار طرح کفوا ون وغیرہ پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ کفوا احد یعنی خدا کے کفو بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، خدا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کفو ہے نہ کوئی خدا کا ہمسر ہے۔ یہ سورہ توحید در واقع خدا کی وحدانیت پر بہترین قرآنی دلیل ہے۔ آگے بڑھ کر سورہ زمر ہے، آیت نمبر 4 میں سبحانہ هو الواحد القہار، سبحانہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات، بے نیاز ہے،
هو اللہ الواحد القہار، یعنی وہ خدا وہی واحد ہے اور یکتا ہے اور قہار ہے۔ یہ خدا کی قہاریت اور خدا کی طاقت اور قدرت یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ آیات بہت ساری ہیں اور گزشتہ دروس میں بھی توحید کے بحث میں ہم کم و بیش آیات پڑھ چکے ہیں۔ اب روایات کی طرف ہم دیکھتے ہیں، روایات میں توحید کے بارے میں کس طرح ہمیں درس مل رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ شاگرد نے کہا اللہ اکبر من کل شیء، یعنی اللہ تعالی ہر شے سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خدا کے کنارے میں، کیا خدا کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں، کچھ ایسی اشیاء بھی موجود ہیں اور پھر ہم کہیں کہ ان سب سے بڑا خدا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر یعنی خدا بڑا ہے یا سب سے بڑا ہے کہنا، یعنی خدا کے ساتھ دوسرے چیزوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ہم کہیں خدا پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ ایک بہت بڑا درخت ہے، ہم کہیں کہ خدا اس درخت سے بھی بڑا ہے۔ کوئی عمارت ہے کئی منزلوں پر مشتمل، ہم کہیں خدا اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی خداوند متعال کو اس درخت کے ساتھ ہم موازنہ کر کے کہیں درخت سے بھی اونچا ہے خدا، یا عمارت سے بھی خداوند متعال اونچا ہے، اس پہاڑ سے اور لمبا ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی خدا کو اس حد تک بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، اشیاء کو دیکھ کے پھر کہیں خدا اس سے بڑا ہے، نہیں۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی اللہ بڑا ہے کس سے؟ اس سے کہ ہم اس کی صفت بیان کریں۔ یعنی ذات باری تعالی لا متناہی ہے، کمال مطلق ہے۔ خداوند متعال ہر چیز میں اتنا آگے ہے، اتنا با کمال ہے کہ کسی بھی چیز میں خداوند متعال کو صفت کے ذریعے سے ہم خدا کو در واقع آگے تعارف نہیں کرا سکتے۔ اگر علم آپ کہتے ہیں خداوند متعال عالم ہے، خدا کے پاس علم ہے، تو جتنا آپ سوچتے ہیں کہ خدا کا علم اتنا زیادہ ہوگا، اس سے بھی آگے ہے۔ خداوند متعال کے پاس اگر قدرت ہے، آپ کہتے ہیں قدیم ہے، مثال کے طور پر صفات ثبوتیہ میں ہے قدیم، قادر، عالم، حی، مدرک، مرید، متکلم، صادق۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے اسلامی سینٹرز اور دینیات سینٹر وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ تو پس جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال قدیم ہے، کتنا قدیم ہے؟ یعنی جہاں تک انسان کی رسائی ہے، قدیم کے بارے میں سوچتا ہے، خدا اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خداوند متعال عالم ہے، علم کے بارے میں آپ مختلف افراد کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر اس آپ کے سوچ سے بھی بڑھ کر خداوند متعال علیم ہے، جاننے والا ہے۔ خدا زندہ ہے تو زندہ افراد کو جتنا بھی آپ تصور کرتے اس سے بھی آگے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک اور فرمان شریف میں یہ آیا ہے کہ خدا کے جس صفت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور آپ کی رسائی جہاں تک ہے اس سے بھی آگے ہے، بلکہ خدا کے صفت کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ خدا کو مزید پہچاننے کے لیے ہو سکتا ہے انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، آخر میں وہ قاصر رہے گا، خدا کو پہچاننے سے وہ عاجز رہے گا۔ اتنا جاننا چاہیے انسان کو کہ خداوند متعال عالم ہے، قدیم، جو صفات ثبوتیہ ہیں ان کے بارے میں وہ جان لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی خدا کو پہچاننے سے در واقع یعنی انسان نہیں پہچان سکتا ہے خداوند متعال۔ خدا اتنا بڑا ہے کہ صفات کے ذریعے سے خدا کی صفات کو ہم تو بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک نقطہ یہاں پر اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بعض صفات جو سلبی صفات ہیں، جیسا کہ خداوند متعال کا جسم نہیں ہے، خدا کو دیکھا نہیں جاتا ہے، خدا کسی خاص جگہ پر نہیں ہے، خدا در واقع مخلوق نہیں ہے، یہ جو صفات سلبیہ
جن کے بارے میں ہم معمولاً بیان کرتے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، خاص جگہ پر موجود نہیں ہے، یعنی شریک نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ان چیزوں کو خدا کے بارے میں بالکل ہی نہیں سوچ سکتے ہیں جو سلبیہ ہیں، یعنی سلبیت صفات کے ذریعے سے ہم خدا کو پیش نہیں کر سکتے، خدا کا تعارف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پس یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ اکبر سے مراد اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی جتنا بھی ہم خدا کی معرفت بیان کرنا چاہیں، خدا کی صفت بیان کرنا چاہیں، اس سے بڑھ کر خداوند متعال کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا اور التماس ہے کہ ہمیں معرفت الہی کے راستوں سے متمسک ہو کر ذات باری تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچان کر ہم اپنے فکر، اپنے سوچ اور اپنے کردار کو توحیدی سوچ اور کردار بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔